السلام علیکم ورحمۃ اللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ حج اور عمرہ کے مسائل کتاب ہم پڑھ رہے تھے، اور یہ محمد اقبال کیلانی کی کتاب ہے۔ تو یہاں پر دیکھتے ہیں کہ آج ہم نے صفحہ نمبر 42 سے شروع کرنا ہے، جس میں صفت العمرۃ الماثورۃ مختصراً یعنی عمرے کا مسنون طریقہ ایک نظر میں بیان کیا گیا ہے۔ ٹھیک ہے، اس میں ہم جب پڑھیں گے تو ہر نقطے کے آگے آپ کو مسئلہ نمبر دیا گیا ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم ان مسائل کو آگے تفصیل سے پڑھیں گے تو وہاں پر ہمیں حدیث کے حوالے مل جائیں گے۔ ٹھیک ہے، تو پورے شرح صدر کے ساتھ اس کو ہم لیتے ہیں، کیونکہ یہاں پر ابھی آپ کو حدیث کے حوالے ساتھ ساتھ نہیں ملیں گے۔ وجہ کیا ہے مصنف کا ایسا انداز اختیار کرنے کی، تاکہ جو شخص حج اور عمرے پہ جا رہا ہے وہ جب ایک دفعہ پوری حدیث کا مطالعہ کر لے تو اس کے بعد مختصراً اس طریقے کو اپنے ذہن میں رکھے، اور اگر ہو سکے تو کسی جگہ پر نوٹ کر کے اپنے پاس رکھ لے، تاکہ کسی غلطی کا امکان یا گنجائش نہ رہے۔ کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ ہم میں سے بہت سے لوگوں کی قسمت میں حج اور عمرے کا سفر ایک ہی دفعہ ہوتا ہے، تو پوری زندگی میں کی جانے والی یہ عبادت بہت ہی شعوری طور پہ ہمیں کرنی ہے انشاءاللہ، اور اس کے لیے ہم نے علم حاصل کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ ہماری نیت کو اپنی راہ میں خالص کر لیں اور ہمیں بہترین علم عطا فرما دیں، جس سے ہماری دنیا اور آخرت کے معاملات روشن ہو جائیں۔ تو پڑھتے ہیں عمرہ کا مسنون طریقہ ایک نظر میں۔ پہلا نقطہ ہے میقات پر پہنچ کر احرام باندھنا۔ ٹھیک ہے، میقات جہاں سے آپ نے حرم کے اندر یعنی اس کے بعد حرم کی حدود شروع ہوتی ہیں، وہاں پر آپ نے احرام باندھنا ہے۔ احرام سے قبل غسل کرنا اور جسم پر خوشبو لگانا، یہاں پر دھیان سے سن لیں، یہ کام احرام سے قبل کیا جا رہا ہے۔ ٹھیک ہے، اور یہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ پہلے آپ نے غسل کرنا ہے اور اس کے بعد جو بھی خوشبو جس حد تک ممکن ہو وہ آپ نے لگا لینی ہے، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ کوئی ایسی خوشبو کا انتخاب کریں جو کہ ذرا لانگ لاسٹنگ ہو۔ ٹھیک ہے، کیونکہ ظاہر ہے حج کے جو 4-5 دن ہیں جس میں آپ نے نہ صابن استعمال کرنا ہے، یا عمرے کے بھی آپ دیکھ لیں کہ وہ جو اتنی مدت کے دوران آپ نے ایسا کچھ بھی استعمال نہیں کرنا، تو اچھا ہے کہ آپ کے جسم سے ناگوار بو نہ آئے۔ ٹھیک ہے، اور مرد حضرات ظاہر ہے اس میں جیسی بھی خوشبو استعمال کریں، لیکن عورتوں کے لیے تیز خوشبو کا استعمال منع ہے۔ اس کے بعد ہے احرام باندھنے سے پہلے عمرہ کی نیت کرنا، اور اس کے بعد لبیک عمرتن کے الفاظ ادا کرنا۔ ٹھیک ہے، اب اس میں جو ہے ہم یہ دیکھیں گے کہ مختلف طرح کے جو حج ہیں نا، جس میں حج کی اقسام ہیں، اس میں حج تمتع میں پہلے عمرہ کیا جاتا ہے، تو یہاں پر ہم عمرے کا طریقہ ایک دفعہ مختصراً دیکھ رہے ہیں۔ احرام باندھنے کے بعد بلند آواز سے تلبیہ پکارنا، عمرہ کا طواف شروع کرنے سے پہلے تلبیہ کہنا بند کر دینا۔ تو شروع کرنے سے پہلے کندھوں والی چادر کا ایک حصہ دائیں کندھے کے نیچے سے نکال کر بائیں کندھے پر ڈال لینا، اس حالت کو حالت استباء کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، حجر اسود کے استلام سے طواف کا آغاز کرنا۔ اچھا، یہ جو اوپر والی بات ہے نا، اس میں آپ نے کبھی ویڈیوز دیکھی ہوں جب حج اور عمرہ ہو رہا ہوتا ہے تو کچھ لوگوں نے کندھا ننگا کیا ہوتا ہے، کیونکہ وہ اسی جو ہے حالت استباء میں ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، حجر اسود کے استلام کے لیے حجر اسود کے استلام سے طواف کا آغاز کرنا ہے۔ حجر اسود کے استلام کے لیے حجر اسود کو بوسہ دینا، اور اگر ممکن ہو تو اس پر پیشانی بھی رکھنا، یا ہاتھ یا چھڑی سے چھو کر بوسہ دینا، یا ہاتھ سے اشارہ کر کے ہاتھ کو بوسہ نہ دینا، اور اشارہ کرتے وقت رفع یدین کی طرح دونوں ہاتھ بلند نہ کرنا۔ ٹھیک ہے، اور وہاں پر نا کچھ پوائنٹس بھی ایسے لگے ہوئے ہیں کہ اور دوسرے لوگ بھی کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ آپ کے لیے اتنا انشاءاللہ مشکل نہیں ہوگا کہ آپ اس کو کہاں سے آپ نے شروع کرنا ہے اور کیا کرنا ہے، اور ویسے بھی یہ نکات آپ کے ذہن میں ہونے چاہیے، کہیں لکھے بھی ہونے چاہیے۔ استلام کے وقت اللہ اکبر کہنا، طواف کا ہر چکر میں حجر اسود کے استلام سے شروع کرنا، یعنی وہی جو بات ابھی ہم نے پوائنٹ نمبر 8 میں پڑھی ہے وہی آپ نے ہر چکر میں کرنی ہے۔ طواف کے پہلے 3 چکروں میں رمل یعنی تیز چال چلنا، اور باقی 4 چکروں میں عام چال چلنا۔ ٹھیک ہے، اور اس میں یہاں پر مسئلہ نمبر دیا ہوا ہے، یعنی یہ حدیث سے ثابت ہو رہا ہے۔ رکن یمانی کو چھو کر بوسہ نہ دینا، اگر چھونا ممکن نہ ہو تو پھر اشارہ کیے بغیر گزر جانا۔ ٹھیک ہے، اور یہاں پر تھوڑے سے پوائنٹس لکھے ہوئے ہیں کہ ہوائی جہاز پر جدہ پہنچنے والے حضرات جہاز میں بیٹھنے سے قبل
احرام باندھ سکتے ہیں، لیکن احرام کی نیت میقات پر پہنچنے کے بعد کرنی چاہیے۔ اور اگر آپ آپ کو اس وقت نیند آ رہی تو ساتھ والے ساتھی کو کہہ دیں کہ آپ کو میقات کے وقت جگا دے۔ ویسے تو جو آپ کی جو ایسی فلائٹس ہوتی ہیں جو جا ہی ان مقاصد لے رہی ہوتی ہیں تو وہ اعلان بھی کرتی ہیں۔ تلبیہ کے مسنون الفاظ یہ ہیں: لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ اے اللہ، حاضر ہوں، میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں، تیرا کوئی شریک نہیں، میں حاضر ہوں، بے شک حمد تیرے ہی لائق ہے، ساری نعمتیں تیری ہی دی ہوئی ہیں، بادشاہی تیرے ہی لیے ہے اور تیرا کوئی شریک نہیں۔ اس کے بعد دیکھتے ہیں کیا کرنا ہے۔ رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار پڑھنا، ٹھیک ہے۔ اب یہ والی دعا جو ہے ہم میں سے الحمدللہ اکثر کو آتی ہے، یہ آپ نے یاد رکھنی ہے کہ ان دو پوائنٹس کے درمیان پڑھنی ہے۔ اس کے علاوہ باقی طواف میں جو بھی قرآنی یا نبوی دعائیں یاد ہوں وہ پڑھنا۔ ایک طواف کے لیے 7 چکر پورے کرنا، 7 چکر پورے کرنے کے بعد واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی پڑھتے ہوئے مقام ابراہیم کی طرف آنا اور وہاں یا جہاں بھی جگہ ملے 2 رکعت نماز ادا کرنا۔ پہلی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون اور دوسری میں قل ھو اللہ احد پڑھنا، ٹھیک ہے۔ یہ وہی 2 صورتیں جو کہ فجر کی سنتوں میں پڑھی جاتی ہیں یا مغرب کی سنتوں میں پڑھی جاتی ہیں، وہ آپ نے وہاں پر خاص ثابت ہیں، وہ پڑھنی ہیں آپ نے۔ نماز کے بعد آب زمزم پینا اور کچھ سر پر ڈالنا، زمزم پینے کے بعد پھر حجر اسود کا استلام کرنا اور سعی کے لیے صفا پہاڑی کی طرف جانا، ٹھیک ہے۔ اب آپ سعی کے لیے جا رہے ہیں لیکن استلام کر کے ادھر کو گئے ہیں۔ صفا پہاڑی پر چڑھتے ہوئے یہ جو آیت ہے وہاں سے شروع کرنا کہ ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما ومن تطوع خیرا فان اللہ شاکر علیم۔ یہ پڑھنا اور پھر یہ الفاظ کہنا: ابدأ بما بدأ اللہ بہ۔ صفا پہاڑی کے اوپر چڑھ کر قبلہ رخ کھڑے ہونا اور 3 مرتبہ یہ کلمات کہنا: اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، لا الہ الا اللہ وحدہ انجز وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ، اور درمیان میں دعائیں مانگنا۔ صفا سے سعی کا آغاز کر کے مروہ پہاڑی پر جانا اور وہی عمل دہرانا جو اوپر نمبر 18-19 میں دیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ سب ستونوں کے درمیان مردوں کا دوڑنا، اور ابھی جو اوپر ہم نے آیت کا حوالہ پڑھا تھا واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، اس کا ترجمہ ہے اور مقام ابراہیم کو اپنی نماز کی جگہ بناؤ۔ بے شک صفا، اور پھر اس کے بعد جو ہم نے دعا پڑھی ہے اس کا ترجمہ ہے بے شک صفا اور مروہ پہاڑیاں اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہیں، لہٰذا جو شخص بیت اللہ کا حج یا عمرہ کرے اس کے لیے کوئی گناہ کی بات نہیں کہ وہ ان دونوں پہاڑیوں کے درمیان صحیح کرے، اور جو کوئی برازہ اور رغبت بھلائی کا کام کرے گا اللہ تعالیٰ کو اس کا علم ہے اور اللہ تعالیٰ بڑا قدردان ہے۔ اور پھر جو ہم نے آگے پڑھا تھا کہ میں سعی کی ابتدا اسی پہاڑی سے کرتا ہوں جس کے ذکر سے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ابتدا کی، اور آخر میں جو ہم نے دعا پڑھی ہے جو ہمیں یاد کر لینی چاہیے انشاءاللہ کہ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک۔ اس کا ترجمہ ہے اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، بادشاہی اور حمد اسی کے لیے ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، وہ اکیلا ہے، اس نے اپنا وعدہ پورا کیا، اپنے بندے کی مدد فرمائی اور تنہا لشکروں کو شکست دی۔ اس کے بعد اب اس کو مکمل کرتے ہیں۔ دوران سعی جو بھی قرآنی یا نبوی دعائیں یاد ہوں وہ پڑھنا، صفا سے مروہ تک 1 چکر شمار کر کے 7 چکر پورے کرنا، سعی کے بعد مردوں کا سارے سر سے بال کٹوانا یا سر منڈوانا اور خواتین کا صرف 1 یا 2 پور بال کا کاٹنا، احرام کی چادریں اتار کر عام لباس پہننا، ٹھیک ہے۔ تو ان مسائل کی وضاحت انشاءاللہ ہم اب اگلے بابوں میں ملاحظہ فرمائیں گے۔ اب ہم دیکھتے ہیں حج تمتع کا مسنون طریقہ ایک نظر میں۔ میقات سے عمرے کا احرام باندھ کر مکہ مکرمہ آنا اور عمرہ ادا کرنے کے بعد احرام اتار دینا، ٹھیک ہے۔ ابھی جو ہم نے اوپر عمرے کا طریقہ پڑھا ہے وہ ہم نے سارا کر کے احرام اتار دینا ہے۔ 8 ذی الحجہ یوم الترویہ کو مکہ مکرمہ میں اپنی قیام گاہ سے حج کے لیے احرام باندھنا۔
احرام باندھنے سے قبل لبیک حجہ کہہ کر حج کی نیت کرنا، احرام باندھنے سے قبل غسل کرنا اور جسم پر خوشبو لگانا، وہی جو ہم نے عمرے میں کیا تھا، ٹھیک ہے۔ بیمار آدمی کا احرام باندھنے وقت اللہم محلی حیث حبستنی، اے اللہ میرے احرام کھولنے کی جگہ وہی ہے جہاں تو نے مجھے روک لیا، یہ کہنا۔ ممکن ہو تو نماز ظہر ادا کرنے کے بعد احرام باندھنا، کیونکہ یہ مسنون ہے۔ احرام باندھنے کے بعد، لیکن یہاں پر یاد رکھیں کہ اگر ایسا ممکن نہ ہو سکے، کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ زیادہ رش کی وجہ سے وہاں پر منتظمین حج یہ کوشش کرتے ہیں کہ آپ کو 8 ذی الحجہ کی رات کو ہی یا 7 ذی الحجہ کو ہی وہاں پر منا میں چھوڑ آئیں، تو پھر وہاں پہ ان سے بحث نہیں کرنی، کیونکہ وہ اپنے انتظامات کو مناسب طور پر کرنے کے لیے ان باتوں پر مجبور ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ممکن ہو تو نماز ظہر ادا کرنے کے بعد احرام باندھنا ہے۔ احرام باندھنے کے بعد بلند آواز سے تلبیہ کہنا اور ایک بار یہ الفاظ ادا کرنا، اللہم ھذہ حجۃ لا ریاء فیہا ولا سمعۃ، یا اللہ میرے اس حج سے نہ دکھاوا مقصود ہے نہ شہرت مطلوب ہے۔ 8 ذی الحجہ کو احرام باندھنے کے بعد ظہر سے قبل تلبیہ کہتے ہوئے منا پہنچنا اور وہاں ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور فجر یعنی 5 نمازیں قصر کر کے اپنے اپنے وقت پر باجماعت ادا کرنا، اور یہ وہاں پر مسجد بھی ہے، وہاں پر ادا کی جاتی ہیں، اگر نہ مسجد میں جگہ ملے تو اپنے اپنے خیموں میں ہی۔ 9 ذی الحجہ یوم عرفہ کو طلوع آفتاب کے بعد تکبیر و تحلیل اور تلبیہ کہتے ہوئے منی سے عرفات روانہ ہونا، ٹھیک ہے۔ اب یہ حج کے 4-5 مخصوص دن ہیں جن میں ہم نے یہ اعمال کرنے ہیں۔ عرفات کے دن روزہ نہ رکھنا، عرفات میں داخل ہونے سے قبل وادی نمرہ میں قیام کرنا، ظہر کے وقت عرفات میں امام حج کا خطبہ سننا، اس کے بعد ظہر اور عصر کی دونوں نمازیں ایک اذان 2 اقامت کے ساتھ باجماعت قصر کر کے ادا کرنا، ٹھیک ہے۔ اور اس کی وضاحت انہیں دے دی ہے کہ ہجوم کے باعث اگر وادی نمرہ میں جگہ نہ ملے اور حاجی سیدھا عرفات چلا جائے تو کوئی حرج نہیں۔ ظہر اور عصر کی نمازیں ادا کرنے کے بعد عرفات میں داخل ہونا اور جبل رحمت کے دامن میں یا جہاں کہیں بھی جگہ میسر آئے وقوف کرنا، قبلہ رخ کھڑے ہو کر ہاتھ بلند کر کے قرآنی اور نبوی دعائیں مانگنا اور درمیان میں تکبیر و تحلیل اور تلبیہ بھی کہنا۔ غروب آفتاب کے بعد نماز مغرب ادا کیے بغیر، ٹھیک ہے، یہ بھی انڈرلائن کریں، سکون اور وقار کے ساتھ تلبیہ کہتے ہوئے مزدلفہ روانہ ہونا، مزدلفہ پہنچ کر مغرب اور عشاء کی نمازیں ایک اذان اور 2 اقامت کے ساتھ قصر کر کے اکٹھی ادا کرنا، اس کے بعد رات سو کر گزارنا اور 10 ذی الحجہ کی نماز فجر معمول کے وقت سے تھوڑا پہلے ادا کر لینا۔ نماز فجر باجماعت ادا کرنے کے بعد مشعر الحرام پہاڑی کے دامن میں یا جہاں کہیں بھی جگہ ملے قبلہ رخ کھڑے ہو کر ہاتھ بلند کر کے سورج طلوع ہونے سے قبل خوب روشنی پھیلنے تک تکبیر و تحلیل کہنا، توبہ استغفار کرنا اور دعائیں مانگنا۔ طلوع آفتاب سے قبل سکون اور وقار کے ساتھ تلبیہ کہتے ہوئے منی روانہ ہونا اور راستے میں وادی محصر سے تیزی سے گزرنا، ٹھیک ہے، کیونکہ وہاں پر عذاب آیا تھا۔ منی پہنچ کر طلوع آفتاب کے بعد جمرہ عقبہ کی رمی کرنا اور رمی سے قبل تلبیہ کہنا بند کر دینا، ٹھیک ہے۔ جمرہ عقبہ کی رمی کے بعد قربانی کرنا اور اس سے کچھ پکا کر کھانا، اور یاد رہے کہ حج افراد والوں پر قربانی کرنا واجب نہیں۔ قربانی کے بعد حلق یا تقصیر کروانا اور احرام کی چادریں اتار کر عام لباس پہننا، ٹھیک ہے۔ منی سے مکہ مکرمہ جا کر طواف افاضہ کرنا، زمزم پینا اور کچھ حصہ سر پر بہانا، صفا اور مروہ کی سعی کرنا اور مکہ مکرمہ سے منی واپس آنا۔ ایام تشریق یعنی 11، 12، 13 ذی الحجہ کی راتیں منی میں گزارنا۔ اب یہ دیکھیں اگر آپ مکہ بھی گئے ہیں نا تو حج کے جو 4-5 دن ہیں نا وہ منی میں ہی گزر رہے ہیں، مین جو پوائنٹ ہے نا آپ وہاں پر ہی واپس آ رہے ہیں۔ ایام تشریق یعنی 11، 12، 13 ذی الحجہ کی راتیں منی میں گزارنا اور روزانہ زوال آفتاب کے بعد جمرہ اولی، جمرہ وسطیٰ اور جمرہ عقبہ کی بالترتیب رمی کرنا، ٹھیک ہے۔ جمرہ اولی، جمرہ وسطیٰ کی رمی کے بعد قبلہ رخ کھڑے ہو کر دعائیں مانگنی ہے، لیکن جمرہ عقبہ کی رمی کے بعد دعائیں مانگے بغیر واپس پلٹنا، کیونکہ سنت سے یہی ثابت ہے۔ قیام منی کے دوران ممکن ہو تو روزانہ طواف کرنا، مسجد خیف میں باجماعت نمازیں ادا کرنا، بکثرت تحلیل و تکبیر، حمد و ثنا، توبہ استغفار اور دعائیں مانگنا۔ 12 ذی الحجہ کو منی سے واپس آنا ہو تو غروب آفتاب سے قبل منی سے نکلنا، لیکن اگر ایسا نہ ہو سکے، یعنی وضاحت اس کی یہ ہے کہ اگر سورج منی میں ہی غروب ہو جائے تو پھر 13 ذی الحجہ کو زوال کے بعد رمی کر کے منی سے واپس آنا چاہیے۔
مکہ معظمہ پہنچ کر گھر رخصت ہونے سے قبل طواف وداع ادا کرنا، آپ کا حج ہو گیا الحمدللہ، ٹھیک ہے۔ تو یہ تھا حج تمتع کا طریقہ، جس میں احرام کھول دیا جاتا ہے عمرہ کرنے کے بعد۔ آگے ہم ایک ایک نظر حج افراد اور قران کا بھی مسنون طریقہ پڑھ لیتے ہیں۔ حج افراد کا مسنون طریقہ ایک نظر میں میقات سے حج کی نیت سے احرام باندھنا، احرام باندھنے سے قبل غسل کرنا، جسم پر خوشبو لگانا، حج کی نیت سے احرام باندھنا اور لبیک حجہ کہنا، ممکن ہو تو فرض نماز کے بعد احرام باندھنا، احرام باندھنے کے بعد بلند آواز سے تلبیہ کہنا اور ایک بار یہ الفاظ ادا کرنا: اللہم ھذہ حجۃ لا ریا فیہا ولا سمعۃ، اے اللہ میرے اس حج سے نہ دکھاوا مقصود ہے نہ شہرت مطلوب ہے۔ اگر وقت ہو تو مکہ مکرمہ پہنچ کر طواف تحیہ کرنا، اگر وقت نہ ہو تو سیدھے منی چلے جانا، ٹھیک ہے۔ یہ اس کا دیکھ لیں۔ حج افراد کرنے والے شخص مفرد کے ذمہ 2 طواف واجب ہیں: طواف افاضہ اور طواف وداع۔ حج افراد کرنے والوں پر صرف ایک سعی واجب ہے جو قربانی کے دن طواف زیارت کے بعد ادا کی جائے گی۔ سہولت کے لیے حج کی سعی 8 ذو الحجہ کو منی میں جانے سے قبل جائز ہے، ٹھیک ہے۔ سہولت کے لیے یعنی ظاہر ہے رش ہے یا آپ وہاں سے جا کے واپس نہیں آ سکیں، کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے۔ حج قران کا مسنون طریقہ ایک نظر میں میقات سے عمرہ اور حج دونوں کی نیت سے احرام باندھنا۔ اس میں آپ یاد رکھیں کہ ایک ہی احرام میں دونوں یعنی عمرہ اور حج کیا جاتا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیا تھا، لیکن انہوں نے امت کے لیے حج تمتع کو کہا، ٹھیک ہے۔ مکہ مکرمہ پہنچ کر، اور اس میں فرق ہم نے میرا خیال ہے پیچھے پڑھ رہے ہیں کہ اس میں قربانی ساتھ ہوتی ہے محرم کے، ٹھیک ہے۔ مکہ مکرمہ پہنچ کر عمرہ ادا کرنا، لیکن عمرہ کی سعی کے بعد حجامت نہ بنوانا، نہ ہی احرام کھولنا، بلکہ حالت احرام میں ہی ایام حج کا انتظار کرنا۔ سبحان اللہ۔ 8 ذی الحجہ کو ظہر کی نماز سے قبل تلبیہ کہتے کہتے منی پہنچنا اور وہاں ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور 9 ذی الحجہ کو نماز فجر وقت بر باجماعت ادا کرنا۔ اس کی وضاحت یہ ہے کہ اس کے بعد کے جامع حج کے تمام افعال وہی ہیں جو ہم حج تمتع میں پڑھ رہے ہیں۔ حج قران کرنے والوں پر قربانی ادا کرنا واجب ہے۔ جو شخص قربانی کی استطاعت نہ رکھتا ہو اسے 10 دن کے روزے رکھنے چاہیے۔ حج قران کا احرام باندھنے والے کے لیے قربانی کا جانور ساتھ لے جانا مسنون ہے۔ حج قران ادا کرنے والے شخص یعنی قارن کے ذمہ 3 طواف واجب ہیں: ایک عمرے کا، دوسرا حج کا اور تیسرا طواف وداع کا۔ حج قران ادا کرنے والوں پر ایک ہی سعی واجب ہے جو عمرہ اور حج دونوں کے لیے کفایت کرے گی، اور قارن اگر طواف عمرہ کے بعد سعی کرنے سے پہلے عمرہ اور حج دونوں کی نیت کر لے تو یہ ایک سعی عمرہ اور حج دونوں کے لیے کافی ہوگی انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ تمام حجاج کرام جو اس سال حج کی نیت کیے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو اپنے گھر کی زیارت نصیب فرمائیں، ان کو حج مقبول اور مبرور کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور ہم یعنی کہ کوشش کریں کہ اس کو مسنون طریقے سے ادا کرنے کی کوشش کریں انشاءاللہ۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔